نبھاؤں گا، پورا پورا ادا کروں گا. اللہ رب العزت بھی آپ کو تسلی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ اللہ پہ اعتبار آتا ہے، یقین آتا ہے. ایمان والا ہو تو اسے اللہ پہ اعتبار نہ آئے، اللہ پہ یقین نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. یہ ہے اصل کامیابی جو آپ نے حاصل کر لی اللہ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو فروخت کر کے. اور جو اللہ کے ہاتھ میں فروخت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، پھر ان کے دن، ان کی راتیں، ان کی گھڑیاں، ان کے لمحے، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتیں کیسی ہوتی ہیں، یہ میرے مالک نے پھر تمغے سجائے ہیں ان کے. اللہ اکبر. التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. التائبون، اللہ اکبر. یہ ایسے ہوتے ہیں کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں. اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. گناہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ گناہ پہ جمے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں. نہیں، انسان ہونے کے ناطے گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ہو گیا تو فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. التائبون العابدون، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، دل میں اس کا دھیان ہے اور پورے دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہے. ایسے ہی حالت ہے اس کی جیسے اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو اسے دیکھتا نہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور بات تو ایک ہی ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جس طرح اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں کیا حسن ہوگا، اس میں کیا اخلاص ہوگا، اس میں کیا للہیت ہوگی، اور اس میں کیا حلاوت ہوگی. جب انسان اپنے مالک کے دھیان کے ساتھ عبادت کر رہا ہو اور وہ یہ محسوس کر رہا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ایسی نماز کو چھوڑنے کو جی چاہتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں چاہتا. پھر صحابہ کا وہ حال ہوتا تھا، اللہ اکبر، کہ جسم میں تیر پیوست ہو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے اور یہ اسے دیکھ رہا ہے. انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس طرح عبادت کرنے والا. اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف صدقے کا نام نہیں ہے، صرف خیرات کا نام نہیں ہے. عبادت تو ساری زندگی عبادت ہے. میرے محترم مولانا بتا رہے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ 22 گھنٹے ہم اپنی زندگی کے اپنے دھندوں میں صرف کرتے ہیں. 2 گھنٹے اللہ کے لیے نکال لیں، یہ 2 گھنٹے اللہ کے لیے نکال لیں اور باقی 22 گھنٹوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں. میری بات پہ ذرا غور کیجئے. اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور جو وقت کا حکم ہے اس کو پورا کریں. اللہ اکبر. تو انسان کے 24 گھنٹے ہی عبادت بن جاتے ہیں، 24 گھنٹے عبادت بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی منہیات کو چھوڑ دے. اتق المحارم تکن عبد الناس. جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سب کو پوری زندگی کے اندر چھوڑ دے. بہت بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو وقت کا فریضہ ہے، اب نماز کا، اب کسی کی مدد کرنے کا، اب کسی کی رہنمائی کرنے کا، اب دیانتداری کا، اب سچ بولنے کا، اب بیوی کا حق پورا کرنے کا، اب بچوں کے لیے ان کو وقت دینے کا، جو جو وقت کا تقاضا ہے اس کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے 24 گھنٹے عبادت بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. سونا عبادت، جاگنا عبادت، رفع حاجت کرنا عبادت بنا دیتے ہیں اللہ رب العزت، اگر بندہ صاحب ایمان ہو اور صاحب اخلاص ہو. التائبون العابدون الحامدون، اور اللہ کی حمد کرنے والے، اس کی تعریفیں کرنے والے، کہ قدم قدم پہ اسے یاد آتا ہے کہ یہ میرے مالک کے احسانات ہیں، یہ اس کی نوازشیں ہیں، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی عطا ہے. پانی پیتا ہے تو الحمدللہ، کھانا کھاتا ہے تو الحمدللہ، کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ وہ تکلیف میں ہے تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ. جس تکلیف میں یہ ہے مجھے اللہ نے بچا لیا، میں اس سے بچ گیا. اللہ قدم قدم پہ اگر وہ خوشی کی بات ہوئی تو الحمدللہ،
اور اگر کوئی غمی کی بات ہوئی تو الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے ہر وقت۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، سائحون کا معنی ایک یہ ہے روزہ رکھنے والے، اور ایک معنی ہے اللہ کے راستے میں سیاحت کرنے والے۔ یہ سیاحت نہیں ہے کہ سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، بینکاک چلے جاؤ، منیلا چلے جاؤ سیاحت کرنے کے لیے، اللہ اکبر، نہیں نہیں، سیاحت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نکلو، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے نکلو، جاؤ کسی کے پاس، جاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ہے میری امت کی سیاحت۔ سوئٹزرلینڈ کا سفر اور اسی طرح فرانس کا اور اسپین کا سفر یہ سیاحت میں نہیں آتا۔ یہ تو پتہ نہیں جائز بھی ہے یا نہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ حضرت مولانا تشریف فرما ہے، میرے لیے یہ بڑا شرف ہے کہ انہوں نے اس مجلس کو شرف بخشا، یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں تو سچی بات ہے دب رہا تھا کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات کرنی مشکل ہو رہی ہے، اہل علم موجود ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے مولانا صلاح الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی اہل علم موجود ہوں گے، لیکن اللہ اکبر، یہ دل کی باتیں تھی، اپنے بھائیوں کے ساتھ دل کھول کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو اس میں خیر ہے اس کو اتار دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، نماز کا حکم، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کو حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ جہاں طاقت ہو زبان سے کہہ دو، اور جہاں زور چلتا ہے وہاں زور لگا کے کہو کہ نہیں بھائی ماننا ہے، کرنا ہے، اپنے گھر میں چلتی ہے وہاں چلاؤ اپنی، اور دوسری جگہ زبان سے کہہ دیا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی نگہداشت کرنے والے۔ جہاں روک دیا، جہاں کھڑا کر دیا وہاں رک گئے، ایک انچ وہاں سے، انچ کی کیا بات، سرے منہ بال برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، اللہ کی حدود کی نگہداشت کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین، یہ جو مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، ان کو بشارت دے دو، جنت کی بشارت، درجات کی بشارت، مغفرت کی بشارت، رزق کریم کی بشارت، جو پیچھے آپ سن چکے ہیں، وہ ان کے لیے ہیں جن کے دلوں پہ، جن کے سینوں پہ، جن کے ماتھوں پہ، جن کی زندگی میں یہ تمغے سجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی یہ کرم فرمائے کہ ہم ان اوصاف سے متصف ہو سکیں اور ان اخلاق اور ان صفات کے حامل بن سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ حضرات محترم، آپ نے ابھی فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ کا نہایت ہی مؤثر، پرمغز، مدلل اور مبرہن خطاب سنا۔